پچھلے درس میں خلاصہ قرآن میں 13واں پارہ سورہ یوسف مکمل اس کا خلاصہ اور اس میں جو ہمیں نصیحت مل رہی ہے اس پر ہم تذکرہ کیے تھے۔ انشاءاللہ آج اس کے آگے جو ہے ہم بیان کریں گے۔ حاضرین محترم، 13واں پارہ 10ویں رکوع کی پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی انسان کو سکون حاصل کرنے کا ذریعہ بیان فرما رہا ہے۔ آج بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ مالدار ہیں اور بڑے بڑے عہدے پر فائز ہیں، لیکن ان کے دلوں میں یا ان کی زندگیوں میں سکون نظر نہیں آتا۔ وہ خود پریشان ہیں کہ جو ہے سکون کہاں سے حاصل کریں۔ مالدار ہونے کے باوجود، عزت والے ہونے کے باوجود، بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہونے کے باوجود زندگیوں میں سکون انہیں معلوم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سکون کہاں ملتا ہے، کیسے ملتا ہے، وہ راستہ بیان فرما رہا ہے۔ واحد راستہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ بس انسان کی زندگی میں سکون اور انسان کے دلوں میں سکون اگر آنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے انسان کو سکون حاصل ہو سکتا ہے۔ بس اللہ کے ذکر کے علاوہ کسی اور مقام سے یا کسی اور چیز سے انسان کو سکون مل ہی نہیں سکتا۔ لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر ہے کیا؟ اللہ کا ذکر کا مطلب ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ نام یاد کر لیے، تسبیح لے کر پڑھ لیے، اس کو ہم ذکر سمجھتے ہیں۔ یقیناً یہ بھی ذکر ہے، لیکن اس سے ہٹ کر ذکر کے بہت سارے معنی ہیں۔ نماز ذکر کہتے ہیں اصل یاد کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا۔ ہر وہ چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد دلائے وہ ذکر الہی ہے۔ جو بھی چیز آپ دیکھیں، آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، اللہ کی یاد ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کا ذکر ہے۔ اور ویسے ہی آپ دیکھتے چلے جائیں، جو کام ہم کر رہے ہیں جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آ رہی ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر۔ تو انسان اگر سکون حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنا رشتہ قرآن سے جوڑ لے۔ اگر زندگی میں سکون چاہتا ہے تو وہ اپنا رشتہ جو ہے نماز سے جوڑ لے، اور اگر سکون چاہتا ہے تو اپنا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت ناموں کو ورد کرتا ہوا اللہ کے ناموں کو ذکر کرنا شروع کر دے۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ انسان اگر بکثرت ان کو تھام لے، یقیناً اس کی زندگیوں میں پریشانیاں ہونے کے باوجود بھی، لاکھ پریشانیاں ہوں گے لیکن وہ پریشانیوں میں اس کو احساس نہیں ہوگا کہ یہ پریشانیاں میری زندگی میں آئی ہیں، خود بخود ان ناموں کی برکت سے اللہ تعالیٰ سکون عطا فرمائے گا۔ حاضرین محترم، قرآن پاک میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو انسان میرے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے میں دنیا میں اس کی زندگی کو تنگ بنا دیتا ہوں۔ واضح طور پر اللہ تعالیٰ 16ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جو انسان میرے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے، ذکر کے معنی ابھی ہم بتائے، قرآن پاک سے منہ موڑ لیا، نماز سے منہ موڑ لیا، ذکر الہی سے منہ موڑ لیا، تو اللہ تعالیٰ وعید سنا رہا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی زندگی کو میں تنگ بنا دیتا ہوں۔ اب اس کے الٹے مطلب کو دیکھیں، زندگی تنگ کب ہوتی ہے؟ اللہ کے ذکر کو چھوڑنے سے۔ اگر انسان اللہ کا ذکر کرنے لگے، زندگی خود بخود جو ہے خوشحال ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ کوشش کریں، اگر زندگیوں میں پریشانیاں حد سے زیادہ نظر آئیں، مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو، رشتہ داروں کو، دوست احباب کو بتانے کے بجائے مصلی بچھائیں، اللہ کے ذکر میں قرآن پاک پڑھیں، نمازیں پڑھیں، یقیناً وہ ذکر کی برکت سے پریشانیاں دور ہو جائیں گے۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ پیغام دے رہا ہے کہ اللہ کے ذکر سے انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ پھر اسی پارے میں 13ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 14ویں رکوع کی پہلی آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر انسان کو جو نعمتیں اللہ کی طرف سے دی گئی ہیں، اگر انسان ان نعمتوں پر شکر ادا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نعمتوں میں مزید اضافہ فرمائے گا۔ جو نعمتیں انسان کو دی گئی ہیں، بس ان نعمتوں پر شکر ادا کرتا چلا جائے، اللہ تعالیٰ ان کی نعمتوں میں اضافہ کرے گا۔ لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ شکر کہتے کس کو ہیں؟ شکر کا مطلب کیا ہے؟ یاد رکھیں، شکر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک زبانی طور پر، ایک عملی طور پر۔ زبانی طور پر شکر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت ہمیں ملی، اس نعمت کو ہم حاصل کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کیے، الحمدللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یہ زبان سے ہم اللہ کی نعمت کی تعریف کر رہے ہیں کہ اللہ کی عطا کردہ یہ نعمت ہے، زبانی شکر ہوا ہے۔ عملی طور پر شکر ہے، عملی طور پر شکر کیا ہے؟ جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے وہ نعمت دوسروں میں بانٹتے چلے جانا، یہ عملی طور پر شکر ہے۔ کیسے؟ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال عطا فرمایا ہے، اس مال کا کچھ حصہ ہم غریبوں میں تقسیم کر رہے ہیں، یہ تقسیم کرنا گویا اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت سے نوازا ہے، وہ عزت سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ دوسروں کو عزت دینا شروع کر رہے ہیں، تو جو عزت ہمیں دی گئی ہے اس عزت کا جو ہے شکریہ ادا کرنا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اونچا مقام عطا کیا ہے، لوگوں کو ذلیل کیے بغیر ہم دوسروں کو عزت کے ساتھ، اونچے عہدے کے ساتھ ہم ان سے بات کر رہے ہیں، یہ ان کو عزت دینا ہے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ یہ جو شکر جو تم ادا کرو گے، چاہے زبانی طور پر ہوں یا عملی طور پر ہوں، میں وعدہ کر رہا ہوں کہ جو نعمتیں تمہیں دی گئی ہیں ان نعمتوں میں مزید اضافہ ہوگا، اور شکر کرنے سے کبھی نعمتوں میں ہرگز کمی واقع نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 13ویں پارے کے 18ویں رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا بیان فرمائی ہے۔ حاضرین محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہم پچھلے درسوں میں جو ہے بیان فرمائے ہیں، وہ پورا واقعہ ہم بیان نہیں کریں گے، مختصر طور پر جو اہم بات ہے اس پر ہم تذکرہ کریں گے۔ خانہ کعبہ کی جب تعمیر ہوئی، تعمیر ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند کے ساتھ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ دونوں مل کر واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیے، اور وہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً قبول فرمائے۔ اور وہ دعا اپنے لیے بھی تھی، اپنے آنے والی ایک ایک نسل کے لیے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ دعا فرمائی تھی۔ یہ دو چیزیں ذہن میں رکھیں۔ اور اس دعا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو دعا کیے تھے، وہ دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں باضابطہ آیتوں کی شکل میں جو ہے نازل فرمایا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے پروردگار تو مجھے نماز پڑھنے والا بنا، ومن ذریتی، صرف مجھے نہیں میری اولاد میں بھی نماز پڑھنے والے بنا، ربنا وتقبل دعا، اور اے پروردگار تو ہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، میری دعا قبول فرما۔ پھر آگے دعا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی، پھر بیان فرماتے ہیں کہ پروردگار میری اور میرے والدین کی مغفرت فرما۔ آپ دیکھیں کہ کتنی مختصر دعا ہے، اس میں اپنی پوری اولاد کو بھی شامل کر لیے، اپنی ذات کو بھی شامل کر لیے، اپنے والدین کو بھی جو ہے شامل فرما لیے۔ تو انسان حقیقت میں وہی اللہ کا پسندیدہ ہوتا ہے جو صرف اپنے لیے نہ مانگے بلکہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال، اپنے والدین کے لیے بھی جو ہے دعاؤں میں شریک کرتا رہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کا محبوب اور پسندیدہ بندہ معلوم ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہیں پر ایک نصیحت ہمیں یہ ملتی ہے، خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمایا، تو مطلب کیا مل رہا ہے؟ خانہ کعبہ کی تعمیر ایک نیک کام ہے، جو بھی نیک کام ہم کرتے ہیں اس نیک کام کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول فرماتا ہے، یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور آپ دیکھیں نماز کے بعد دعا ہم اسی لیے مانگتے ہیں، نماز نیک کام ہے، اس کے صدقے میں اگر دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے گا۔ ویسے ہی غریبوں کو کچھ صدقہ خیرات کر دیے، نیک کام ہے، اس کے صدقے میں اگر ہم اللہ سے دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ جو ہے دعا قبول فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد 14ویں پارے میں پہلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی فضیلت اور قرآن سے جڑے رہنے والوں سے جو ہے وعدہ فرما رہا ہے، انا نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم ہی قرآن کو نازل کیے ہیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حاضرین محترم، آپ دیکھیں قرآن پاک واحد ایسی کتاب ہے، قرآن کے علاوہ 103 کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے بندوں کی ہدایت کے لیے اتاری، لیکن کوئی ایک کتاب بھی محفوظ نہیں ہے، لوگ اس میں تبدیلیاں کیے، اس میں رد و بدل کرتے چلے گئے، لیکن قرآن ایک واحد ایسی کتاب ہے جب اتری تھی جیسے اتری تھی آج تک بالکل من نوعان بغیر کسی تبدیلی کے محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہا ہے کہ قیامت تک ہم قرآن کو جو ہے ویسے ہی محفوظ رکھنے والے ہیں، اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی۔ اچھا، حفاظت کرنا ہے نا، یہاں پر حضرت شیخ الحدیث علیہ رحمہ ایک نقطہ بیان فرماتے ہیں۔ قرآن کو ہم نازل، حضرت شیخ الحدیث آپ حضرات جانتے ہیں، مولانا خواجہ شریف صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ جامعہ کے جو ہے سابقہ شیخ الحدیث تھے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم قرآن کو نازل کیے اور ہم قرآن کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ یہاں پر نقطہ حضرت بیان فرماتے ہیں، قرآن کی حفاظت کے ساتھ ساتھ جو چیزیں قرآن سے جڑی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بھی جو ہے حفاظت فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن سے جڑی ہوئی حدیث ہے، حدیث کی بھی حفاظت ہوئی، قرآن سے جڑے رہنے والے، قرآن کے پڑھنے والے قاری ہیں، حافظ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی جو ہے حفاظت فرماتا ہے۔ تو وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، انسان اگر اپنی زندگی کو، اپنے تعلقات کو قرآن سے جوڑ لے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں جو ہے وہ بندہ خود بخود چلا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 14ویں پارے میں 19ویں رکوع میں جو ہے ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اے لوگوں تم ہمیشہ، تم کو اللہ کا حکم ہے کہ کیا کریں، تم عدل و انصاف سے جو ہے کام کریں، ہر معاملے میں تم انصاف کا برتاؤ کریں، ظلم و زیادتی، کمی زیادتی کسی بھی اعتبار سے تمہارے لیے مناسب نہیں ہے، والاحسان،
نیک کام کرتے رہنا، نیکیوں کا جذبہ، نیک کام کرنے کا خیال ہمیشہ تمہارے لیے انتہائی لازم اور ضروری ہے۔ یہ واضح طور پر حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ 14ویں پارے کے اخیر میں اللہ تعالیٰ ایک اخیر بات، پھر اس کے بعد میں انشاءاللہ درس کو ختم کر دوں گا، ایک نصیحت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو نیک کام کی طرف بلانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے مثال کے طور پر ہم آ رہے ہیں تو نماز پڑھنے کے لیے بھائی نماز کا وقت ہو گیا، کیوں نہیں آتے؟ نماز نہیں پڑھتے کیا؟ یہ 4 لوگوں کے درمیان ہم کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے ہیں۔ اگر وہ نماز کے لیے آنے کا ارادہ بھی رکھتا ہے، آپ کا انداز چونکہ سخت تھا، وہ کہے گا آپ جاؤ پڑھ لو، میں بعد میں آ کر پڑھوں گا۔ یہ کیوں جواب الٹا آیا؟ وجہ کیا تھی جواب الٹا آنے کی؟ ہمارا جو لہجہ تھا وہ لہجہ تبدیل ہو گیا، سخت لہجہ تھا۔ ارشاد فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ادعو الی سبیل ربک، اے لوگو تم اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ، بالحکمت، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنۃ، اچھی نصیحت کے ساتھ، محبت بھرے انداز میں، نرم لہجے میں تم لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ، اللہ کی دین کی طرف بلاؤ۔ خود بخود وہ آج نہ مانے کوئی مسئلہ نہیں، ایک نہ ایک دن تمہارا نرم لہجہ، تمہاری محبت بھری گفتگو ان کے دل کو دین کی طرف خود بخود مائل کرے گی اور وہ دین کی طرف خود بخود چلے آئیں گے۔ یہ واضح طور پر حکم ہے۔ اور نصیحت کے طور پر حضور کی زندگی کو دیکھیں نا، حضور لوگوں کو کوئی بھی ایک مرتبہ بولتے ہی کافر اسلام قبول کر لیے کیا؟ نہیں قبول کیے۔ کئی مرتبہ بار بار حضور اصرار کرتے گئے، بار بار دین کی طرف بلاتے گئے، نقصان اٹھائے، پریشانیاں اٹھائے، ظلم و زیادتیوں کو برداشت کیے، پھر بھی دین کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے، لہجہ محبت والا، نرم و گفتگو لوگوں کے ساتھ اختیار کیے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ وہ لوگ جو دشمن تھے، دین سے دور ہوتے تھے، محبت بھرا لہجہ ہونے کی وجہ سے دین کی طرف آئے اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں ہماری اولاد کو یا ہمارے دوست و احباب کو یا ہمارے رشتہ داروں کو یا مسلمانوں کو اگر ہم دین کی طرف بلانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی چیز لہجہ ہمارا بدلنا ہوگا۔ محبت کے ساتھ جب ہم لوگوں کو دین کی طرف بلائیں گے، خود بخود دین سے جڑیں گے اور دین کی محبت ان کے اندر پیدا ہو جائے گی اور دین سمجھ کر دین کے ذریعے سے زندگیوں میں تبدیلیاں واقع ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔